اللہ کے سامنے جھکتی ہیں، اور پھر اسی مہینے کی 17 تاریخ کو کفر و اسلام کا پہلا معرکہ غزوہ بدر، جس کو قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن، غزوہ بدر جس سے حق اور باطل میں فرق ہو گیا کہ مسلمان حق پر ہیں، کفر باطل پر ہے، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور وہ عظیم ترین معرکہ جس نے تاریخ کا رخ بدل کے رکھ دیا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنے کمزور گروہ، چھوٹے سے گروہ بڑے بڑے گروہوں پر اللہ کی مدد سے غالب آ گئے۔ غزوہ بدر میں بھی یہی ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کا گلدستہ، جن کی تعداد 313 یا ایک روایت کے مطابق 314 یا 315 تھی، 313 یا 314 315 اپنے جان نثاروں کا یہ گلدستہ لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی 17 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ حضرات صحابہ کرام روزے سے ہیں، اور مدینہ منورہ سے بدر تک کا کافی فاصلہ ہے۔ یہ گرمی کے موسم میں یہ فاصلہ پیدل طے کر کے اس میدان میں پہنچے، اور 2 سال پہلے ہم وہاں میدان بدر میں گئے دیکھنے کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ صحابہ کی قربانیوں کے انوارات آج بھی دوپہر کے چمکتے ہوئے سورج کی طرح وہاں نظر آ رہے ہیں۔ وہاں وہ انوارات اور برکات ہیں، آج بھی ان ریت کے ٹیلوں پر، اس چھوٹی سی بستی میں آج بھی وہ انوارات اور برکات 1400 سال کے بعد بھی نظر آ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ، ادھر دیکھو بھائی، ادھر دیکھو، جو آدمی آتا ہے جانماز کدی نہیں دیکھے تو کیا مصیبت ہے آپ لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف آپ غور کریں، قریش مکہ لشکر جرار تیار کر کے اور مسلمانوں کے مقابلے پر آتے ہیں، چندہ کیا۔ قریش مکہ کی کفار کی عورتوں نے اپنے زیور دیے، اشعار پڑھ پڑھ کر اپنے مردوں کو حوصلہ دیا، گانے والیاں ساتھ لے کر آئے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، گانے سے کفر کی فوج کا حوصلہ بلند ہوتا ہے، مسلمان فوج کا نہیں۔ مسلمان فوج کے حوصلے گانے بجانے سے بلند نہیں ہوتے کہ ملکہ نور جہان گانے گائے، تجھے اپنی جان نظر کروں، وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ یہ اس سے مسلمان فوج کے حوصلے ڈھول ڈھمکے سے، گانے بجانے سے بلند نہیں ہوتے۔ یہ کفر کی فوج کا وتیرہ ہے۔ مسلمان فوج کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو جائے ڈٹ جاؤ، ثابت قدم رہو، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ عین میدان کارزار میں، میدان قتال میں بھی نماز کی تاکید کی گئی، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ ایک گروہ دشمن کے سامنے رہے، دوسرا نماز پڑھے، اور پھر وہ دشمن کے سامنے جائے، پھر یہ آ کر نماز پڑھے۔ عین میدان قتال میں صلاۃ الخوف کا طریقہ بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا اس وقت بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کہ مسلمانوں کے حوصلے اللہ کو یاد کرنے سے بڑھتے ہیں، گانے بجانے سے نہیں۔ مسلمان کی روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے،
کافر کی روح کی غذا ہو سکتی ہے موسیقی، مسلمان کی روح کی غذا اللہ کی یاد ہے، مسلمان کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت ہے، مسلمان کی روح کی غذا درود شریف کی کثرت ہے۔ تو خیر وہ اس انداز میں ہے، گانے والیاں ساتھ ہیں، لشکر جرار ہے، اور کتنے ایسے جو لوہے کی زروں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور جشن کا سارا سامان ساتھ لے کر آئے کہ مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے ہمارے مقابلے میں۔ ہماری تعداد 1000 ہے، وہ 313 ہیں، اور 313 بھی اس انداز میں کہ سر پہ ٹوپی ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں، قمیص ہے تو ازار نہیں، تیر ہے تو تلوار نہیں، زرہ و ڈھال نہیں، پورے لشکر میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، پورے لشکر میں بے سر و سامانی کے عالم، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے بدر کے میدان میں پہنچ کر لشکر کے لیے جگہ منتخب کی۔ قریش کا لشکر پہلے پہنچ چکا تھا، اچھی جگہ انہوں نے لے لی، مسلمانوں کے حصے میں ریت والی جگہ آئی، پھسلن والی، لیکن اللہ کی شان، جب اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے کام خود بخود سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جب آدمی اللہ سے محروم ہوتا ہے یا قومیں اللہ کی مدد سے محروم ہوتی ہیں، پھر ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اپنی تدبیریں بناتے ہیں، اپنے وسائل اختیار کرتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ قابو میں نہیں آتا۔ اللہ کی شان کہ بارش ہوئی، اور ریت پر جب بارش ہوئی تو ریت جم گئی، ان کی جگہ پکی تھی، جب بارش ہوئی تو کیچڑ بن گیا، اور پھر ان کی جگہ اونچی تھی، مسلمانوں کی جگہ نشیبی تھی، نشیبی جگہ میں پانی جمع ہو گیا، بارش کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے برتن بھی بھر لیے، پانی کا ذخیرہ بھی کر لیا، جانوروں کے لیے بھی انتظام کر لیا اللہ کی طرف سے۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اپنے لشکر میں پھر کر آپ نے فرمایا کل ابو جہل یہاں واصل جہنم ہوگا، عتبہ یہاں واصل جہنم ہوگا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، ایک ایک کافر کی مقتل کی جگہ، واصل جہنم ہونے کی جگہ آپ نے نشاندہی فرمائی۔ اور حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہیں کفار کے قتل کی بتائیں تھی، ہم نے دوسرے دن دیکھا کہ ایک بال برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوئی ہے، جس جگہ پر آپ نے فرمایا تھا وہ کافر اسی جگہ پر مرے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بھی تھا، جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام ہیں، آپ صفہ کے مدرسے کے مدرس ہیں، آپ مسجد نبوی کے خطیب ہیں، آپ مدینہ منورہ کے فرما روا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے عابد اور زاہد ہیں، اپنی شفیق اپنی بیٹیوں کے شفیق باپ ہیں، ازواج مطہرات کے شوہر ہیں، میثاق مدینہ کے قانون دان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں، مساکین کا خیال رکھنے والے ہیں، میرے آقا بدر و حنین کے سالار بھی ہیں۔ اور جرنیل کا یہ کام ہوتا ہے، سپہ سالار کا یہ کام ہوتا ہے، اپنی فوج کا مورال بلند کرے، اپنی فوج کو حوصلہ دے، ان کا مورال بلند کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار کی قتل کی جگہیں ارشاد فرما دی، مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے، اور پھر اپنی عریش اور جھونپڑی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی تھی اونچی جگہ پر، تاکہ وہاں سے آپ ہدایات بھی دے سکیں اور پورے لشکر کو دیکھ بھی سکیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عریش اور جھونپڑی میں تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کے باہر پہرے کے لیے بیٹھ گئے، اور باقی سارے صحابہ عشاء کے بعد آرام کی سکون